بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات نے سفری ضوابط پر نظر ثانی کرتے ہوئے رہائشی ویزا رکھنے والے پاکستان سمیت 6 ملکوں کے شہریوں کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ منگل کو ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، نائجیریا اور یوگنڈا کے شہریوں کو امارات میں داخلے کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمریٹس کی ویب سائٹ پر شائع ہونے نئی سفری ہدایت نامے کے مطابق یو اے ای کا رہائشی ویزا رکھنے والے تمام مسافر کچھ شرائط کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ مسافروں کے پاس پرواز کی روانگی سے 48 گھنٹے پہلے حاصل کیا گیا کورونا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ صرف ان لیبارٹریوں سے حاصل کی گئی کووڈ-19 PCR ٹیسٹ رپورٹس قابل قبول ہوگی، جو اصل رپورٹ کے ساتھ QR کوڈ مہیا کرتی ہے۔ مسافروں کے پاس روانگی سے 4 گھنٹے پہلے لیا گیا کووڈ-19 PCR ریپڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دبئی آمد پر مسافروں کو کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے منی لانڈرنگ کے لیے سونے کا کاروبار کرنے والے 29 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 60 ملین ریال اور 120 کلو گرام سونا برآمد ہوا۔ زیر حراست افراد میں 10 کا تعلق سعودی عرب، 15 کا یمن، جبکہ ایک کا تعلق مصر، پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے۔ سرکاری SPA کے مطابق پولیس ترجمان نے بیان میں کہا کہ پولیس منی لانڈرنگ، مشکوک مالیاتی لین دین اور بیرونی مملکت ترسیل زر کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس دوران 29 رکنی بین الاقوامی گروہ کا پتہ چلا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ گروہ میں شامل افراد انجانے ذرائع سے حاصل ہونے والے سونے کا کاروبار کر رہے تھے۔ ملزمان ایک مقامی بینک میں سونا اور نقدی جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ رقم باہر بھیجی جا سکے۔ سعودی عرب میں عمرے کے لیے یومیہ 60,000 سے زیادہ زائرین کی اجازت ملتی ہے۔ اندرون مملکت سے سعودی اور مقیم غیر ملکی بڑی تعداد میں مسجد حرام پہنچ رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ کی جانب سے 8 شفٹوں میں روزانہ عمرے کے اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اندرونی مملکت سے سعودی اور مقیم غیر ملکی اس سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس دوران 12 سے 18 برس کی عمر کے افراد کو بھی اجازت ناموں کے اجرا سے بھی طلبہ بھی بڑی تعداد میں مسجد حرام پہنچے لگے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں اگست کے آخر میں نئے تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سعودی عرب اور انڈیا نے منگل کو خلیج عرب میں سعودی عرب کے مشرقی بیڑے کے کمانڈر میجر جنرل ماجد القحطانی کی موجودگی میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سمندری مشقوں کا مقصد تجربات کا تبادلہ اور بحر کی عسکری تصورات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، تاکہ دونوں ملکوں کی سمندری افواج مشترکہ آپریشن کے ذریعے خلیج عرب میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ اس موقع پر میجر جنرل القحطانی نے کہا کہ سعودی اور انڈین بحری افواج کے درمیان بحر ہند میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی مشقیں ہیں۔ سعودی عرب میں نگران پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی مصدقہ رپورٹ کے بعد انہیں ہاؤس آئسولیشن اور بیرون ملک سے مملکت پہنچنے پر ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق نگران پولیس کے ترجمان عبداللہ العشوی نے بتایا کہ ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ان پر جرمانے ہوں گے جبکہ قید کی سزا بھی پڑے گی۔ سعودی قانون صحت کے بموجب کورونا وائرس قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک کے جرمانے یا 2 برس تک قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ خلاف ورزی کسی غیر ملکی نے کی تو اسے جرمانے اور قید کی سزا کے بعد مملکت سے بے-دخل کر کے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ کو جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ میں بارش کے بعد سیلاب آ سکتا ہے۔ ان مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ 30 ہوائیں بھی چلیں گی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے وسطی اور شمالی علاقوں میں گرد آلود 30 ہوائیں چلیں گی۔
بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال سے شمال مغرب کی جانب ہوگا۔ فی گھنٹہ رفتار 15 سے 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ سمندر میں 2.5 میٹر تک اونچی لہریں اٹھے گی۔ قومی مرکز نے بتایا کہ خلیج عرب میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے شمال کی جانب ہوگا۔ فی گھنٹہ رفتار 12 سے 30 کلومیٹر تک ہوگی۔ رات کے وقت ہواؤں کا رخ جنوب سے مغرب کی طرف ہوگا، جبکہ خلیج عرب میں لہریں 1.5 میٹر تک اونچی ہوگی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ الاقصی اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔